أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إذ يوحي ربك إلى الملائكة أني معكم فثبتوا الذين آمنوا سألقي في قلوب الذين كفروا الرعب فاضربوا فوق الأعناق واضربوا منهم كل بنان. اللہ تبارک و تعالی نے کریم آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صحابہ کرام علیہ رضوان کی مدد کے لیے بدر میں جو ملائکہ بھیجے، ان ملائکہ کو اللہ تبارک و تعالی نے یہ خطاب فرمایا۔ یہ ذہن میں رہے کیونکہ جو بھی فوج کہیں پر لڑتی ہے وہ کسی نہ کسی کی کمان میں ہوتی ہے۔ جیسے کریم آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صحابہ کرام علیہ رضوان کو بدر لے گئے تو سارے صحابہ حضور کی کمان میں تھے، مشرکین سارے ابو جہل کی کمان میں تھے، اور جیسے دوسرے جو فرائینہ تھے ان کی کمان میں تھے۔ تو فرشتے جو ہیں وہ کس کی کمان میں تھے؟ انہیں کون تربیت دے رہا تھا، کون انہیں حکم دے رہا تھا؟ تو یہ اللہ تبارک و تعالی نے سایہ مبارکہ میں واضح کر دیا۔ وَإِذْ يُوحِي رَبُّكَ إِلَى الْمَلَائِكَةِ، فرمایا کہ حبیب وہ وقت بھی یاد کرنا کیا ہے جب تیرا رب ملائکہ کو حکم دے رہا تھا۔ یعنی اس سے ثابت ہوا کہ فرشتے رب تبارک و تعالی کی زیر کمان تھے۔ جی فرمایا رب تبارک و تعالی نے انی معکم، میں تمہارے ساتھ ہوں، میں تمہارے ساتھ ہوں۔ ٹھیک ہے جی، ملائکہ کو رب فرما رہا ہے تم جاؤ حبیب کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صحابہ کرام علیہ رضوان کی مدد کے لیے، میں تمہارے ساتھ ہوں۔ اب دیکھیں نا، اس چیز کا بڑا اثر پڑتا ہے، آپ بھی دیکھتے رہتے ہیں میدانوں میں کھیل کود ہوتی ہے، مقابلے ہوتے ہیں جی، ایک بندہ جو ہے اس کے ساتھ پیچھے واہ واہ کہنے والے، شاباش کہنے والے، کھچ کے رکھ، زور لا، اس طرح کی باتیں کر رہے ہوتے نا جی۔ دو بندے ہوں آپس میں، اس طرح مقابلہ ہو رہا ہو تو ایک کے پیچھے بہت سارے لوگوں کہنے والے، ایک کے ساتھ کوئی نہ ہو، تو جس کے ساتھ کوئی نہ ہو وہ تو ویسے ہی ٹوٹ جائے گا، ہے یا نہیں؟ ایک کو سارے کہہ رہے ہوں واہ واہ واہ، زندہ باد، زور لگا، پیچھے نہ ہٹنا، اس طرح کی باتیں، کیونکہ یہ لڑائی جو ہے نا یہ ہمیشہ دل کی مضبوطی کے ساتھ ہوتی ہے۔ دل میں ہمت ہی نہ ہو تو بندہ جو ہے نا بالکل بیکار ہو جاتا ہے۔ اتنے من گوشت کا کیا کرنا ہے میدان جہاد میں یا میدان کارزار میں یا کوئی بھی میدان ہو مقابلے کا، تو گوشت تو کسی کام کا نہیں ہے جی۔ پیچھے سے کھڑے ہو کے اس کی پارٹی کے، اس کی جماعت کے لوگ جو ہے پیچھے سے واہ واہ کہہ رہے ہوتے ہیں، اللہ اکبر کبیرہ۔ خالق اور مالک نے جو ملائکہ کرام علیہ السلام کو بدر بھیجا ہے جی، وہ سارے فرشتے آئے ہی حضور کے صحابہ کو یہی کہنے تھے۔ اگلے الفاظ دیکھیں نا آپ، فرمایا رب تبارک و تعالی نے فرمایا کہ انی معکم، رب نے فرمایا فرشتوں کو میں تمہارے ساتھ ہوں، فثبتوا الذین آمنوا، تمہارا کام کیا ہے؟ تم نے صرف مومنوں کو ثابت قدم رکھنا ہے، مومنوں کو ثابت قدم رکھنا ہے جی۔ اور صحابہ کرام علیہ رضوان فرماتے ہیں جب بھی کوئی آقا علیہ السلام کے صحابی جانے لگتے نا، ساتھ انسانی شکل میں ایک فرشتہ چل پڑتا تھا، اسے کہتا کھینچ کے رکھ، آگے چل آگے چل، کچھ نہیں ہوتا ہے، ایسے رگڑا جائے گا، یہ تو مارا جائے گا، کوئی پرواہ نہیں کرنی، کوئی فکر نہیں کرنی۔ اس طرح آقا علیہ السلام کے صحابہ کو کہتے ہوئے فرشتے آگے جائے گا، اندازہ لگائیں۔ یہ ہے وہ جو اللہ تبارک و تعالی نے ملائکہ کے ذریعے کریم آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صحابہ کرام علیہ رضوان کو، ان کے دلوں کو مضبوط کیا، ان کے دلوں کے اندر جرت، شجاعت، ہمت جو ہے نا وہ ساری کی ساری بھر گئی ہے جی۔ کسی نے پھر پاؤں پیچھے نہیں ہٹائے۔ اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا میں کہ انی معکم، میں تمہارے ساتھ ہوں، فثبتوا الذین آمنوا، تمہارا کام یہ ہے کہ تم نے مومنوں کو ثابت قدم رکھنا ہے، مومنوں کو ثابت قدم رکھنا ہے، انہیں مضبوط کرنا ہے۔ فرمایا کہ سألقی فی قلوب الذین کفروا الرعب، اور رہے کافر تو ان قریب میں ان کے دلوں میں تمہارا رعب ڈال دوں گا۔ صحابہ کرام علیہ رضوان کا رعب پڑ جائے گا، اور رعب پھر کیسا پڑا جی کافروں کے دلوں میں؟ ان کے اوسان خطا ہو گئے جی، باوجود اس کے کہ ان کے پاس کئی گنا زیادہ، 3 گنا زیادہ لشکر تھا مشرکین کے پاس صحابہ کرام علیہ رضوان کے مقابلے میں، باوجود اس کے کہ وہی ذلیل ہوئے۔ اتنا بڑا لشکر ہے، اتنا ساز و سامان ہے، اتنا اسلحہ ہے،
اور ان کے پاس تو اسلحہ بھی نہیں ہے۔ تقریباً صحابہ کرام علیہ مردوان خالی ہاتھ جاتے ہیں۔ حضرت عکاشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو تلوار تھی وہ بھی عین لڑائی کے وقت ٹوٹ جاتی ہے۔ لڑائی کے وقت حضرت عکاشہ کی تلوار ٹوٹ جاتی ہے۔ میرے کریم آقا علیہ السلام کی بارگاہ میں حاضر ہوئے، حضور تلوار تھی ایک وہ بھی ٹوٹ گئی ہے، اب تو تلواریں ہماری کم ہو گئی ہیں۔ میرے کریم آقا علیہ السلام نے میدان جہاد میں بدر میں کھڑے ہو کے نیچے چھڑی پڑی تھی کھجور کی، آقا علیہ السلام نے وہ اٹھا کے دیا، میں یہ لے جاؤ اسی کے ساتھ لڑو۔ حضرت عکاشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جب میں کسی کافر کے ایسے گردن پہ رکھتا نا، گردن اس کی اڑ کے وہ جا گرتی جی، یہ حال ہوتا تھا۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے اتنا بڑا فضل ہوا کریم آقا علیہ السلام کے صحابہ کرام علیہ رضوان پر، ایک چھوٹی جماعت جو ہے بڑی جماعت سے ٹکرانے جا رہی ہے، ایک بے سر و سامان جماعت جو ہے وہ مسلح جماعت کے ساتھ ٹکرانے جا رہی ہے، تو یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا فضل اور کرم نہیں ہے، وہ فرشتوں کی ہوئی واہ واہ نہیں ہے، واہ 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 آگے بڑھو آگے بڑھو، یہ وہی تو ہے جس نے صحابہ کرام علیہ رضوان کے دلوں کے اندر بغیر تلواروں کے بھی اتنا جذبہ بھر دیا تھا کہ جناب انہوں نے اتنی بڑی جماعت کو بچھا کے رکھ دیا۔ یہ 70 کافر مارے گئے، 70 کافر گرفتار ہو گئے۔ آپ کو پتہ ہے کہ جنگ کے اندر مارا جانا جو ہے نا یہ ہلکی بات ہے، گرفتار ہونا یہ بڑی بات ہے۔ گرفتار ہونا اس میں ذلت بھی ہے، آگے جا کے جو پکڑے جائیں وہ پتہ نہیں کیا ان کے ساتھ سلوک کریں جی، پھر وہ کیا معاملات پیش ہیں ان کے لیے۔ اس وقت جو ہے نا بندہ یہ چاہتا ہے کاش میں مارا ہی جاتا اس وقت، تو یہی اچھا تھا میرے لیے۔ آج بھی آپ جیلوں میں دیکھ رہے ہیں جو بیچارے پکڑے ہوتے ہیں، کئیوں کی تمنا یہی ہوتی ہے بس موت ہی آ جائے ہماری جان چھوٹ جائے، یعنی موت مرنا ان کو آسان لگتا ہے، لیکن یہ نت روزانہ کی جو تکلیف ہے اذیت ہے یہ برداشت کرنا مشکل ہوتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا کہ میں ان قریب فی قلوب الذین کفروا، کافروں کے دلوں میں رعب ڈال دوں گا، پس پھر محبوب کے صحابہ فضربوا فوق الاعناق، اب پھر تمہاری مرضی ہوگی تم ان کی گردنوں کے اوپر مارو، گردنیں اتارو ان کی، وَاضْرِبُوا مِنْهُمْ كُلَّ بَنَانٍ، یا پھر ان کا ایک ایک جوڑ علیحدہ کر دو، ایک ایک جوڑ پر مارو تم، ان کے گٹے ٹخنے ان کے علیحدہ کر دو، ان کے گھٹ علیحدہ کر دو، ان کے جناب یہ جو بازو ہے نا یہ تم کاٹ کے الگ کر دو، باقی ان کے جو جتنے بھی اعضاء ہیں جہاں دل چاہے تمہارا مارو، اتنے بے حس کر دیں گے ہم تمہارے سامنے۔ پھر وہی ہوا ہیں، اتنے بڑے مضبوط اور بہادر قسم کے لڑاکے بندے آئے ہیں، اللہ تبارک و تعالی نے پھر ایسا روب ڈالا ان کے دلوں کے اندر، ویسے پڑے ہوئے تھے، 70 مارے گئے، 70 پکڑے گئے، باقی بھاگے وہاں سے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا، یہ ذہن میں رہے کیونکہ جنگ جو ہے نا وہ 2 طرح کی ہوتی ہے جی، ایک آگے اس کا تذکرہ میں مزید کھولتا ہوں انشاءاللہ، یہاں پر صرف یہ بات ذہن میں رہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے جو ارشاد فرمایا نا، فرمایا کہ یہ جماعت جو ہے اب پھر کیا ہوا، ان کو شکست ہوئی، ہزیمت ہوئی، بہت بڑی اذیت کا تکلیف کا سامنا کرنا پڑا مشرکین مکہ کو، جو اللہ تبارک و تعالی نے صحابہ کرام علیہ رضوان کے ہاتھوں ان کو پہنچائی۔ اور یہ اللہ تبارک و تعالی نے قرآن کریم میں فرمایا کہ ہم نے اس دن صحابہ کرام علیہ رضوان کے دلوں کو شفا عطا فرمائی، ان کے دل جو غیظ سے بھرے ہوئے تھے، غصے سے بھرے ہوئے تھے جی، انہوں نے اتنی اذیتیں دی تھی صحابہ کرام علیہ رضوان کو، کسی کو باندھ کی چٹائی میں ناک میں دھواں دیا جاتا تھا۔ حضرت عثمان غنی کے ساتھ یہ ہوتا تھا، کلمہ پڑھنے پر سگا چاچا جو کافر ہے وہ آپ کو چٹائی میں باندھ دیتا، ناک میں دھواں دیتا، پتہ حضرت عثمان غنی کے ساتھ۔ آج تو لوگوں کے ذہنوں میں یہ خیال ہے نا کہ عثمان غنی تو بڑا امیر بندہ ہے، غنی جس کے نام کے ساتھ لگتا ہے تو وہ اسلام میں پہلا بندہ غنی عثمان ہے جی، وہ تو بڑی ٹھاٹ کی زندگی گزارنے والے تھے، لیکن جیسے اسلام قبول کیا تو ان پر تو بھئی آندھیاں آ گئی، طوفان آ گیا ان پر مظالم کے، اتنی تکالیف حضرت عثمان غنی نے صحیح اور باقی صحابہ کرام علیہ رضوان نے، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کو انہوں نے اتنا مارا کہ پورا چہرہ آپ کا خون سے بھر گیا، پورا چہرہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کا خون سے بھر گیا، اتنی قربانیاں آقا علیہ السلام کے صحابہ نے دی۔ تو اب وہ سارے ہتھے چڑھے ہیں بدر میں آ کے، اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا کہ وہ محبوب کے صحابہ جو جن کے دلوں میں غصہ تھا، جلال تھا جن کے دلوں میں کہ وہ کافر ایک بار ہمارے ہتھے آئیں جو ہمیں رب تبارک و تعالیٰ کے کلمہ پڑھنے سے روکتے تھے، رسول اللہ علیہ السلام کی غلامی سے روکتے تھے، آئیں ہمارے ہاتھ چڑھیں ایک بار، پھر ان کو بتائیں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے پھر سب کو بلوایا بدر میں، سارے جتنے بھی بڑے بڑے بدماش تھے سارے وہاں جمع ہو گئے، اور سارے کے سارے آقا علیہ السلام کے صحابہ کے طبیعت صاف کرا بیٹھے۔
کئی مارے گئے، کئی جناب وہ پکڑے گئے، گرفتار ہو گئے، ان کو لے کے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم پھر مدینہ شریف پہنچے۔ اب یہ آیت مبارکہ دیکھیں جی، ذالک بانہم شاقوا اللہ ورسولہ، اس آیت مبارکہ میں اللہ تبارک و تعالی نے سبب بیان کر دیا کہ ان کی بڑی جماعت جو ہے وہ شکست کیوں کھا گئی۔ یہ تجزیہ ہو رہا ہے کہ ایک طرف اتنی بڑی جماعت ہے، اتنا بڑا لشکر ہے مشرکین کا، اتنا اصل ہے، اتنی ہر شے وافر مقدار میں ہے، کھانے پینے کی چیزیں وافر مقدار میں ہیں، ادھر صحابہ کرام علیہ مردوان غیر مسلح ہیں، چند ایک تلواریں ہیں، گھوڑا ایک ہی ہے ان کے پاس، باقی کوئی جنگی ساز و سامان نہیں ہے ان کے پاس۔ اتنی بڑی جماعت جو ہے ایک چھوٹی سی جماعت کے سامنے سر نگو کیسے ہو گئی، کیسے انہوں نے راہ فرار اختیار کی، آخر وجہ کیا ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ ان کی بنیاد ہی کمزور تھی، ان کی بنیاد کمزور تھی، جس بنیاد پر وہ لڑ رہے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ذالک بانہم شاقوا اللہ ورسولہ، میں وجہ یہ تھی کہ وہ اللہ اور اس کے رسول کی دشمنی پر آئے ہوئے تھے۔ اللہ اور اس کے رسول کی دشمنی پر ٹھہرنے کا جواز نہیں بنتا۔ پوری دنیا میں کوئی بندہ ٹھہر ہی نہیں سکتا رب رسول کا دشمن بن کے آئے تو، ہاں جی، ہو رب رسول کو دشمن اور پھر میدان میں ٹھہر جائے۔ اور یہی وجہ جو آج مسلمانوں کی فوجیں بزدل ہوئی پڑی ہیں، کسی کام کی نہیں رہی، انہوں نے بھی وہ بنیاد جو اللہ رسول کے لیے لڑنے والی تھی وہ بنیاد اپنی توڑ دی ہے، وہ بنیاد اپنے پاس نہیں رہنے دی، وہ جذبہ ان کے دل میں نہیں رہا، اس لیے وہ آج سارے بزدل ہوئے پڑے ہیں، کسی کام کے نہیں رہے، وہ لڑ نہیں سکتے۔ مسلمانوں سے تو لڑ سکتے ہیں، 56 اسلامی ممالک کی مشترکہ فوج یمن میں مسلمانوں پر تو بم گرا سکتی ہے، مسلمانوں کی فوج افغانستان میں مسلمانوں پر حملہ کرنے کے لیے امریکہ کو تو اڈے دے سکتی ہے، لیکن کسی ایک پوری دنیا میں کسی ایک مشرک کو مارنے کی ان افواج کے اندر ہمت نہیں رہی۔ کیوں؟ ان کے اندر جو جذبہ ہونا چاہیے تھا، جو بنیاد ہونی چاہیے تھی، وہ بنیاد نہیں رہی، وہ جذبہ نہیں رہا، اللہ رسول کے لیے لڑنے کا جذبہ ان کے اندر نہیں رہا۔ جو چیز جنگوں کے اندر فتح دلاتی ہے وہ ہے صرف رب رسول کے لیے لڑنا، رب رسول کے لیے لڑنا، یہ چیز فتح دلاتی ہے۔ کہاں وہ وقت تھا کہ ہمارے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ 60,000 بندے ہیں سامنے، ادھر سے آقا علیہ السلام کے جو جرنیل صحابی ہیں ان کو ماتحت نے کہا ہمیں بندے دیں، ہم لڑنے جائیں۔ انہوں نے کتنے بندے؟ انہوں نے کہا 60 بندے دے دیں، صرف 60 بندے، 60 بندے 60,000 کی فوج میں داخل ہو گئے، ان کے پشتوں کے پشتے لگا دیے، اتنے نہ بھتے مار دیے ان کے، باقی جو تھے اللہ تعالیٰ نے ایسا روب ڈالا ان کے دلوں کے اندر، وہاں سے بھاگ گئے وہاں سے، ہیں جی۔ جب فارسیوں پر آقا علیہ السلام کے صحابہ نے حملہ کیا تو ان کی تو منہ سے ایسا نکل دیو آمدن دیو آمدن، انہوں نے کہا جن آ گئے جن آ گئے، یہ کون لوگ آ گئے؟ آج اسرائیل کا یہودی چیخ رہا ہے، وہ بھی کہہ رہا ہے، کہتے جی ہمیں تو سمجھ نہیں آتی ہم انسانوں سے لڑ رہے ہیں یا جنوں سے لڑ رہے ہیں۔ میں نے کہا محمد عربی کا غلام ہو، بنیاد اس کی دین ہو، بنیاد اس کی اعلاء کلمت اللہ ہو، یہ نیت لے کے جب بھی میدان میں جائے گا میرا اللہ تبارک و تعالیٰ فرشتے بھی بھیجے گا اس کی مدد کے لیے، واہ واہ کرنے کے لیے فرشتے بھی آ جائیں گے، آگے بڑھ آگے بڑھ یہ کہنے کے لیے بھی رب تبارک و تعالیٰ کے فرشتوں کی جماعتیں آ جائیں گی۔ لیکن ہو تو صحیح ہیں۔ حضرت طارق نے جب فتح کیا تھا اندلس کو، جی اندلس کا بادشاہ جو ہے وہ لاکھوں کی فوج لے کر آیا، لاکھوں کی فوج لے کر آیا، جی ان کے پاس صرف 1700 بندے تھے، 1700 بندے، پورے اندلس کو اللہ تبارک و تعالی نے فتح کروا دیا۔ 1700 بندے، اخلاص تھا، نیت تھی ان کی کہ جناب اعلاء کلمت اللہ، لیکن رب کا کلمہ اونچا ہو جائے۔ بس جب سے مسلمان فوجیں زمینوں کے لیے، جائیدادوں کے لیے، دکانوں کے لیے، مکانوں کے لیے، وہ جناب بارڈروں کے لیے لڑنا شروع ہوئی ہیں، تب سے بیچارے بیکار ہو گئے، کوئی لڑنے کے قابل نہیں رہا۔ جی آج مصریوں کو دیکھ لیں، مصری کیا کر رہے ہیں، ان کے پاس بھی فوج ہے لیکن کسی کھاتے کی نہیں، خود جناب وہ تعاون کر رہے ہیں ان کے ساتھ۔ اگر کوئی یمن والے کچھ کرتے بھی ہیں یہودیوں کے خلاف تو یہ جناب آڑے آ جاتے ہیں۔ اردن کو دیکھ لیں وہ کیا کر رہے ہیں، جی باقی جتنے بھی سارے کے سارے سب کو کردار آپ دیکھ لیں۔ ابھی OIC کا اجلاس ہوا ہے، وہاں پہ بیٹھ کے سارے منت ترلے کر رہے تھے، کہتے جی ہم اسرائیل کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں کہ وہ مہربانی کرے جنگ بند کر دیں۔ بتائیں یہ کیا طریقہ ہوا؟ جب ان کی بنیاد ہی نہ رہی، اللہ تبارک و تعالی نے فرما دیا میں کہ ان کی بنیاد یہ تھی اللہ رسول سے دشمنی۔ جب اللہ رسول سے دشمنی یہ بنیاد ہو جنگ کی تو وہ جنگ کرنے والے ذلیل و رسوا ہوتے ہیں، تو جب جنگ کی بنیاد اللہ رسول کی رضا نہ ہو تو وہ بھی ناکامی ہوتے ہیں۔ بھائی کامیاب وہ بھی نہیں ہوتے کبھی۔ ملا عمر کا سنا نا آپ نے، ملا عمر رحمہ اللہ افغانستان کے، جب امریکہ نے حملہ کیا نا ان پر
تو اس وقت انہیں لوگوں نے کہا کہ آپ جو ہے نا امریکہ کے سامنے ہتھیار ڈال دیں، صلح کر لیں ان کے ساتھ، اسامہ کو پکڑ کے دے دیں ہیں۔ تو کریم آقا علیہ السلام نے خواب میں فرمایا تھا، میں تم نے یہ کام نہیں کرنا، تم نے لڑتے رہنا ہے، بالآخر مدد تمہاری ہی ہوگی، مدد تمہاری ہوگی۔ 20 سال لڑے ہیں، ملا عمر تو نہیں رہے ہیں، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کی مدد کی ہے یا نہیں کی ہے جی۔ وہ الگ بات ہے کہ وہ آج اپنے نظریے پر قائم رہتے ہیں یا نہیں رہتے، یہ ان کی مرضی ہے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کی مدد کی ہے جی۔ وہ جناب ذلیل و رسوا ہو کے یہاں سے نکلا ہے، کیسے بھاگا ہے؟ وہ بھی بھاگا ہے اور اس کے سارے چاپلوسی کرنے والے بھی بھاگے ہیں وہاں سے، اس کے اتحادی بھی وہاں سے بھاگے ہیں۔ وہ کیسے بھاگے ہیں وہ سب کو پتہ ہے۔ تو یہ نظریہ جو ہے نا، نظریہ لڑواتا ہے، نظریہ ہی فتح دلواتا ہے۔ ان کا نظریہ تھا رب رسول سے جنگ، رب تبارک و تعالیٰ نے فرمایا یہی نظریہ ان کو ڈبو گیا۔ بھائی یہ نظریہ اور رب رسول سے لڑنے کا، تو فرمایا کہ پھر تو کبھی فتح نہیں ہوتی۔ آئے حبیب کریم علیہ السلام سے لڑنے کے لیے، آئے تھے وہ رب تبارک و تعالیٰ کے دین سے ٹکرانے کے لیے، وہ ذلیل ہو گئے، اسباب گئے، مادیت گئی، ترقی گئی، ہر چیز گئی، ان کی تباہ و برباد ہو گئی، کچھ نہیں بچا ان کے پاس۔ رب تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا جی دیکھیں، وَمَن يُشَاقِقِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ، میں کہ جو بندہ اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ دشمنی رکھے گا نا، فَإِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ، تو بے شک اللہ تبارک و تعالیٰ تو سخت عذاب دینے والا ہے۔ ہاں اللہ تعالیٰ سخت عذاب دینے والا ہے۔ یہاں یہ فرما دیا ان کی گردن مار دو، ان کے ایک ایک جوڑ کاٹ دو، تم توڑ دو ان کے جوڑ، مارو ان کے جوڑوں پر، اور فرمایا کہ یہ نہیں کہ دنیا میں کافر نے سزا پا لی ہے، مارا گیا ہے تو آخرت میں چھوٹ گیا، نہ نہ نہ، فَإِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ، اللہ تبارک و تعالیٰ سخت عذاب دینے والا ہے جی۔ اللہ اکبر، یعنی یہ اس کے لیے سزا کا اعلان ہو رہا ہے جو اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ دشمنی رکھ کے لڑنے کے لیے میدان میں آئے، جس کا نظریہ رب رسول سے لڑنے کا ہو۔ بتائیں آج یہودی جو ہے وہ کس نظریے پر لڑ رہا ہے؟ مسجد اقصیٰ کو شہید کرنے کے لیے لڑ رہا ہے نا۔ اگر آج فلسطینی مسجد اقصیٰ سے دستبردار ہو جائیں تو کوئی کچھ نہیں کہے گا، پوری دنیا کی کافر قومیں جو ہیں وہ سارے کے سارے کہیں گے یار بہت اچھا کیا فلسطینیوں نے، لڑائی تو ساری اسی بات کی ہے، نظریے پہ لڑائی ہے، اعتقاد پہ لڑائی ہے۔ تو میں کہتے ہیں مسجد اقصیٰ پہ حق ہمارا ہے، تولیت کا حق جو ہے وہ ہمارا ہے، فلسطینی کہہ رہے ہیں، اور یہودی کہتے ہیں نہیں جی مسجد گرا کے یہاں پہ ہم نے ہیکل سلیمانی تعمیر کرنا۔ بتائیں وہ مندر بنانے کے چکر میں، اپنا عبادت گاہ بنانے کے چکر میں، اور مسلمان جو ہے وہ رب تبارک و تعالیٰ کی اذان ہوتی رہے اسی کوشش میں ہے، اسی جد و جہد میں ہے۔ بتائیں نظریے میں فرق کتنا ہے؟ تو آج مسلمانوں کو چاہیے نہیں تھا کہ ان کے ساتھ کھڑے ہوتے جو رب تبارک و تعالیٰ کی اذان کے لیے لڑ رہے ہیں، رب تبارک و تعالیٰ کی عبادت کے لیے لڑ رہے ہیں، جو نماز کے لیے لڑ رہے ہیں، جو رب تبارک و تعالیٰ کی عبادت خانہ، رب تعالیٰ کا عبادت خانہ مسجد شریف جو ہے اس کے دفاع کے لیے، اس کی مدافعت کے لیے لڑ رہے ہیں، ان کے ساتھ کھڑے ہوتے۔ خلا کے کائنات نے ارشاد فرمایا جی ذالکم فذوقوا، میں ٹھہرو تو صحیح، مزہ تو چکھو، کہاں بھاگ رہے ہو؟ یہ انہیں بھی کہا جا رہا ہے جو مرے پڑے تھے، یہ انہیں بھی کہا جا رہا ہے جو پکڑے ہوئے تھے، جنہوں نے ہمیشہ کفر پر رہنا تھا، کفر کی حالت میں مرنا تھا، انہیں بھی کہا جا رہا ہے، جو بھاگے تھے انہیں بھی کہا جا رہا ہے ذالکم فذوقوا، کہاں جا رہے ہو؟ چکھو تو صحیح ذرا مزہ تو، کہتے ہیں جا رہے ہیں یار کو چاہ شاد پی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے میں کہاں بھاگے جا رہے ہو؟ ٹھہرو تو صحیح، کچھ چکھو تو صحیح آپ ذرا میرے حبیب کے غلاموں کے ہاتھوں۔ اللہ اکبر، میں وَأَنَّ لِلْكَافِرِينَ عَذَابَ النَّارِ، او کافرو تم یہ نہ سمجھنا کہ جو ہمیں تکلیف پہنچ گئی اب ہم چھٹے ڈھکے، نہ وَأَنَّ لِلْكَافِرِينَ عَذَابَ النَّارِ، میں کہ کافروں کے لیے تو جہنم کا عذاب بھی تیار ہے، جہنم کا عذاب بھی تیار ہے ان کے لیے، میں اس کے لیے بھی تیاری پکڑیں۔ یہی وجہ ہے میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے بدر کے میدان میں ایسے مکے کے جو بڑے فرائض تھے ان کی لاشیں پڑی ہوئی تھیں، جی کنویں میں پھینک کے آقا علیہ السلام وہاں کھڑے ہوئے، آقا علیہ السلام ہاں بھی بتائیں میرے رب کا وعدہ پورا ہوا یا نہیں ہوا، میرے رب نے جو وعدہ کیا تھا وہ پورا ہوا یا نہیں ہوا۔ حضرت عمر کے عرض گزار ہوئے حضور یہ تو مرے پڑے یہ کہاں سن رہے ہیں؟ آقا علیہ السلام میں یہ اس وقت زندوں سے بھی زیادہ سن رہے ہیں، یہ ان سے بھی زیادہ سن رہے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ جو ہے ان کو ذلیل کرنے کے لیے ایک ایک بات ان کے کانوں تک پہنچا رہا ہے، یہ سن بھی رہے ہیں سمجھ بھی رہے ہیں۔ اور ابو جہل جو ہے اللہ اکبر، حضرت شیخ محقق رحمہ اللہ ارشاد فرماتے ہیں جو رب نے فرمایا نا کہ آگے بھی ان کے لیے عذاب تیار ہے جہنم کا، تو فرماتے ہیں حضرت شیخ محقق فرماتے ہیں میں جب بدر گیا نا تو فرماتے ہیں کہ وہاں پر میں نے اپنے کانوں سے خود سنا فرشتے جو ہیں وہ ابو جہل کے سر میں ہتھوڑے مار رہے تھے اور اس کی چیخنے کی آوازیں تک کبھی بلند ہو رہی ہیں، رب جسے سنوا دے ہیں۔
اللہ اکبر. یہ وَأَنَّ لِلْكَافِرِينَ عَذَابَ النَّارِ، جو نظریہ یہ لے کے آئے رب رسول سے لڑنے کا، اس کا حال پھر یہ ہوتا ہے. اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے.